کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتلا دیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، دشمن ہر وقت گھر سے باہر نکلے تو سامنے ہوتا ہے، حاسدین علیحدہ سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ معاشی پریشانیاں بھی ہیں، کچھ خاندانی مسائل بھی ہیں، طرح طرح کی الجھنوں کے ہم شکار رہتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا وظیفہ بتلا دیں جس سے ہماری معاشی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں، اور اسی طرح یہ دشمن جو ہیں، جو ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارا برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ایک انتہائی قیمتی عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انتہائی قیمتی، جو اس کو کرے گا اللہ کے فضل سے اللہ نہ اس کا کوئی دشمن چھوڑے گا، نہ اس کی کوئی پریشانی چھوڑے گا، اس کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا کہ وہ ہمیں بھی دعائیں دے گا۔ انتہائی مختصر عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں، جب بھی فرض نماز پڑھیں، 5 نمازیں فرض ہیں، جب بھی پڑھیں، اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک۔ یہ اس لیے میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا مطلب نہیں سمجھتے، اور ان کو بتایا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، وہ اتنے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، آیت الکرسی مکمل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، یہاں تک۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس کی 3 آیات پڑھنی ہے۔ نمبر 1، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ شہادت عظمیٰ ہے اس آیت کے اندر، یہ آیت پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تیسری آیت، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو یہ پڑھے گا میں اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ عطا کروں گا، جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس کو حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، اور 70 مرتبہ اس کے اوپر نظر رحمت کروں گا، اور 70 اس کی حاجتیں پوری کروں گا۔ ایک روایت میں ہے ادنا حاجت جو ہے وہ مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جتنے حاسدین ہیں، دشمن ہیں، ان کے نقصانوں سے اس کو بچاتا رہوں گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی طرف سے جو ایذا ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے بچاؤں گا، بلکہ اس کو ان کے اوپر غالب بھی کر دوں گا۔
کتنا بڑا وظیفہ ہے. اس لیے تمام ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ذہن میں یہ بنا لیں، جس کو یاد نہیں ہے وہ قرآن کریم کا نسخہ ساتھ لے جائے یا لکھ کر لے جائے. جب نماز پڑھے اس کے بعد ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے ہر روز. چند دنوں کی محنت کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. تو اس لیے اس کی بے شمار برکتیں ہیں، دشمنوں سے حفاظت، کاروبار کے اندر گھسر، 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اب دعا کیجیے اللہ رب العزت اس وظیفے کو ہمیں اپنا زندگی کا معمول بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس وظیفے کی جتنی بھی برکات ہیں ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.